ایک مرتبہ کچھ غریب لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، یہ تو درجات میں بہت آگے نکل گئے ہم سے، تو اور یہ تو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے، یعنی یہ تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں تم ایسے کیوں سوچ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، کیونکہ غریب تھے صحابہ۔ تو اس لیے یہ وہ لوگ تو آگے نکل گئے، کیونکہ دیکھیے ان کے پاس ہے ہی نہیں، جس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں اس نے کیا صدقہ کرنا، یا وہ اس لیول کا نہیں کر سکتے جو کہ مالدار لوگ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کو کرنے کی وجہ سے تم لوگ ان سے آگے نکل جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیے کیا عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں 34 دفعہ اللہ اکبر کا بھی ذکر آتا ہے، پھر کچھ روایت کے اندر ایک دفعہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ وہ اذکار بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کہا کہ بھئی یہ کر لیا کرو، تم یہ کرو گے تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتا دیا کہ دیکھو اسلام جو ہے وہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ دکھاتا ہے، تم مال نہیں خرچ کر سکتے، کوئی بات نہیں، یہ کر لیا کرو، اللہ تمہیں ان سے آگے لے جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی تم سے آگے نہیں نکل سکے گا سوائے سے کہ جو تم سے زیادہ کر کے آئے۔ اب یہ خبر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یہ خبر وائرل ہو گئی، ان مالدار لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھی اللہ کے نبی نے ان کو یہ سلوشن بتایا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، مالدار لوگوں نے بھی اپنی نمازوں کے بعد یہ اذکار پڑھنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ پتہ لگا، پڑھنا شروع کر دیے۔ جب پھر غریبوں کو پتہ لگا تو وہ پھر واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ اب آپ مائنڈ سیٹ دیکھو، واٹ آر دے ورڈ اباؤٹ۔ ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ پیسہ ان کا بڑھ گیا ہے تو یہ تو مزید تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو یہ اور ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہمارا پیسہ کم ہو گیا، انہیں یہ فکر ہے کہ پھر ہم سے آگے نکل جائیں گے آخرت میں۔ تو آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیے اذکار، اب ہم کیا کریں؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی اب میں کچھ نہیں کر سکتا کہ اگر میں نے تمہیں آگے نکلنے کا ایک راستہ بتایا تھا، تم نے بھی وہ کیا اور انہوں نے بھی وہ اختیار کر لیا، تو ابھی اللہ کا فضل ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ؟ ریس لگی ہوئی ہے، کمپیریزن ہو رہا ہے، لیکن اعمال کا کمپیریزن ہے، آخرت کا کمپیریزن ہے، ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، ہم نے آخرت میں کیسے آگے نکلنا ہے۔ That was the comparison which those people used to do.